ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو معاویہ فزاری علیہ رحمہ نے اپنی پوری سند کے ساتھ یہ طویل حدیث حضور سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم علی بینۃ من ربکم قد بین اللہ تعالی لکم طریقکم۔ جانے کائنات رحمت عالم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم لوگ آج اسی بینہ پر ہو جو تمہارے رب کی جانب سے آئی ہے، یعنی اسی روشن راستے پر ہو جو روشن راستہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہیں اور صحابہ سے فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، آج تم راہ ہدایت پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ راستہ صاف صاف بیان فرما دیا، اور جب تک تم اس راہ راست پر رہو گے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں۔ دو نشے، ایک عیش اور عشرت اور آرام طلبی کا نشہ، اور دوسرا دین سے اور علم دین سے نادانی اور بے علمی کا نشہ۔ جب تم بے علمی سے محبت کرنے لگو گے اور جہالت سے تم کے دل دادا ہو جاؤ گے، اور آرام طلبی جب تمہارے جسموں کے اندر آ جائے گی، تمہاری نفسوں میں آرام طلبی کا شوق پیدا ہو جائے گا، علم دین کا شوق اور ذوق تمہارے اندر جب ختم ہو جائے گا، اور تم جب دین نہیں سیکھے ہوئے ہوگے تو اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے، اور علم دین سے تمہاری جو محرومی ہوگی اس پر تمہیں افسوس بھی نہیں ہوگا۔ جب تم جہالت کے دل دادا ہوگے، عیش و عشرت کے طلبگار ہو جاؤ گے، جب یہ دو نشے تم میں ظاہر ہو جائیں گے، تو جب تم اپنے جو راہ راست ہے اس سے ہٹ جاؤ گے، اور آج تم راہ ہدایت پر ہو جو اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں۔ اسی وجہ سے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہو۔ لیکن عن قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب تمہاری یہ حالت بدل جائے گی۔ اس زمانے میں وہ کون سا زمانہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی کثرت کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی، جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور دنیا کی چیزوں اس کے اسباب میں لگ جاؤ گے، اور دنیا کمانے میں ہی تم مگن رہو گے، آخرت اور علم دین اور اللہ رسول کے دین، ان کے فرمانوں کی تمہیں کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ عیش و عشرت کے دل دادا، دنیا سے محبت کے دل دادا، رات و دن اسی کی تگ و دو میں لگے رہو گے۔ جب تمہاری حالت یہ ہو جائے گی تو اس زمانے میں حضور نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اور ایسے زمانے میں اب جب لوگ خود ہی دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو برائی سے روکیں گے بھی نہیں، نہ ہی بھلائیوں کا حکم دیں گے دوسروں کو، تو جب ایسا زمانہ آ جائے تو حضور خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں اپنے اس غلام کو جو ایسے وقت میں دین الہی پر قائم رہے اور اللہ کی کتاب اور شریعت اسلامیہ اور دین اسلام پر ظاہر میں بھی قائم رہے اور باطن میں بھی قائم رہے، اور نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم کرتا رہے، برائیوں سے منع کرتا رہے، اور راہ خدا میں کوشش کرتا رہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہے۔ ایسے زمانے میں جو اس صفت کا حامل ہوگا، آقا فرماتے ہیں وہ ثواب کی استحقاق میں سابقین اولین یعنی مہاجرین و انصار میرے صحابہ کے مانند ہوگا۔
اس کو جو قیامت میں ثواب ملے گا تو جیسا صحابہ کو ثواب کا جو استحقاق ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا بڑا ثواب اس کو ملے گا۔ اے میرے صحابہ، جب تمہیں قیامت کے دن ثواب دیا جائے گا تو میرے ان غلاموں کو بھی جب دین اسلام پر عمل کرنا چھوڑ چکے تھے لوگ، وہ دین اسلام پر قائم رہا۔ جب لوگ علم سے دور ہو رہے تھے تو اس نے مدرسوں کا رخ کیا اور مدرسوں کو قائم رکھا، علم دین کی تگ و دو میں لگا، دین اسلام پر عمل پیرا رہا، تو اب ان غلاموں کا ثواب میرے کل قیامت کے دن اللہ میرے صحابہ کے ثواب کے مانند عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے فرمائے، آمین، اور ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کی کوششیں دنیا کمانے کے لیے ہی ہو گئی ہیں، راہ خدا میں کوشش کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ایسے گروہ میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ شامل رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔